بدعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، پروگرام آج تراویح میں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج انشاءاللہ 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. 19ویں پارے میں جو اہم کچھ صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان میں مختلف جو احکام دیے گئے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاکیزہ صفت بندوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. ان میں سب سے پہلے قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید یہ کتاب فرقان ہے. فرقان کہتے ہیں کرائیٹیریا کو، حق و باطل کے درمیان پہچان کرنے والی چیز، کہ جس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکیں کون سا کام ہمارے لیے درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. اس کے لیے معیار کون ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ خود قرآن مجید ہے. قرآن کریم یہ کتاب فرقان ہے. اللہ نے معیار حق و باطل کسی انسان کو، مولوی کو، شیخ کو نہیں بنایا، بلکہ معیار حق و باطل قرآن مجید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو تشریح اور وضاحت ہے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو گویا قرآن اور نبی کی سنت یہ معیار ہے حق و باطل کو پہچاننے کے لیے. جہاں قرآن اور سنت کی کوئی بات آ گئی، فیصلہ ہو گیا، اس کو قبول کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اگر ہم قرآن مجید کو قبول نہ کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو ہمارے لیے یہ گھاٹے کا سودا ہوگا، یہ نقصان کا سودا ہوگا. اور پھر یہ یاد رکھیے، قرآن کریم صرف چند لوگ، مخصوص گروپ یا لوگوں کے لیے نہیں نازل ہوا. قرآن ہدی للناس، شفاء للناس کہا گیا، یعنی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق عرب ممالک سے ہوں، چاہے ان کا تعلق ایشیا سے ہوں، افریقہ سے ہوں یا یورپ امریکہ سے ہوں، کہیں سے تعلق رکھنے والے ہوں، قرآن مجید سب کے لیے کتاب رہنما، کتاب ہدایت اور کتاب فرقان ہے. قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد مختلف لوگ مختلف معبودوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا. اور ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم دہائی دیتے ہو اور جن کی تم بندگی کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ اس قابل نہیں کہ تمہاری دعا سنیں، تمہاری پکار سنیں یا تمہاری مرادیں ان کی وجہ سے بر آئیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہیں کچھ دیں. پھر اس کے بعد آیت 7 اور 8 میں ان اقوام کا ذکر کیا گیا جو انبیاء کرام پر مختلف طریقوں سے اعتراض کیا کرتے تھے. ہر دور میں اعتراض ہوتے رہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا. اور اعتراض کس بات کا تھا؟ دیکھیے صاحب، یہ عجیب سے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، جو بازاروں میں چلتے بھی ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں ضرورت کی چیزوں کو، اور یہ چلتے ہیں تو کوئی فرشتے ان کے آگے پیچھے بھی نہیں چلتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں تو ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں. اور یہی وہ بات ہے جو انبیاء کرام کے بارے میں ہمارے نبی سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی قوموں نے بھی اسی طرح کے اعتراضات کیے. حالانکہ یہ بیوٹی ہے، یہ حسن و جمال ہے نبی کا، یہ کام اگر وہ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ بھی تو بشر ہیں اور بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. یعنی بھوک انہیں بھی ہوتی ہے، پیاس انہیں بھی ہوتی ہے، رنج اور غم ان کو بھی دنیا میں پیش آتا ہے کسی مصیبت کی وجہ سے، اور خوشی اور مسرت کوئی اچھی خبر آئے تو انہیں بھی پیش آتی ہے. اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں لگی ہوئی تھیں. بھوک کی شدت بھی آپ کو محسوس ہوتی تھی، کھانے کی ضرورت آپ کو بھی تھی، پینے کی ضرورت آپ کو بھی تھی، آرام کی ضرورت بھی تھی آپ کو. آپ غمی اور پریشانی میں فکر مند بھی ہوا کرتے تھے، خوشی اور مسرت بھی آپ کو ہوا کرتی تھی. جیسے انسانی زندگی میں پیش آنے والی چیزیں سبھی آپ کو پیش آتی رہیں. اگر اصل کمال یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان موقعوں پر آپ نے ہمارے لیے نمونہ کیا قائم کیا ہے. چاہے وہ غمی کا موقع ہو یا خوشی کا، ہر جگہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود میں قائم رہیں. اللہ تعالیٰ کے حدود سے کوئی تجاوز نہ کرے، نہ آگے نہ پیچھے.
یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ غم اور پریشانی میں آدمی کچھ ایسی حرکتیں کرے جو شریعت کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں، یا خوشی میں آدمی آپے سے باہر ہو جائے، جیسے کہ بہت سارے لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، اگر وہ خوشی کا موقع ختم ہونے کے بعد خود ان سے آپ دریافت کیجئے، وہ بھی کہیں گے کہ واقعی ہم نے غلط کیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی حدود سے تجاوز کر جانا خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر، جبکہ نبوت کی تعلیم ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے تنگی ترشی ہو، چاہے وسعت ہو، فراخی ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم رہیں، تعلیمات الہی پر ہم عمل کرنے والے بنیں۔ اور باقی رہا دولت، یہ دولت اور غربت یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کبھی کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے تو کبھی کسی کو محروم کر کے آزمایا جاتا ہے۔ جس کو دولت ملی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، بہت دے رہا ہے، یا جو محروم ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ شاید مجھ سے ناراض ہو۔ کبھی دے کر بھی اور کبھی لے کر بھی آزمایا جاتا ہے کہ دونوں صورتوں میں اس کا کردار کیا ہوگا۔ ہمارے لیے اصل جو بحث ہے وہ یہ کہ رسول کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، ہمارے رشتے اور تعلق کی نوعیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کی ہو۔ پڑھیے آیت 27 سے 30 تک سورہ فرقان میں کیا حکم دیا گیا کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں، پیروی اور آپ کے نقش قدم پر نہ چلیں، آپ کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو قیامت کے دن پچھتائیں گے، قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ اور وہ پچھتاوا کیسے ہوگا بتایا گیا، وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ کاش جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی اتباع نہ کی ہو دنیا میں، وہ افسوس اور حسرت کے مارے اپنے دانت سے اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، چبا رہے ہوں گے۔ جیسے غم اور پریشانی میں آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے، خود اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے میں رسول کو فالو کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، اور رسول کو چھوڑ کر ہائے میری بربادی، فلاں اور فلاں کو میں دوست نہ بنایا ہوتا، جیسے اس نے مجھے تباہ کیا، اس نے میرا بیڑا غرق کر دیا، میری تباہی اور بربادی میں اس کا اپنا ہاتھ ہے۔ اس طرح کی چیزیں وہاں لوگ پچھتاوے کی وجہ سے کہیں گے کہ کاش میں رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی نہ کیا ہوتا، کسی اور کی بات کے پیچھے نہ چلا ہوتا۔ مگر اس وقت آدمی افسوس کرے یا نہ کرے، اس وقت افسوس کے مارے اپنے ہاتھ چبائے یا جسم چبا دے، نتیجے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ دارالجزا ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں۔ جو کچھ یہاں ہم نے عمل کیا ہے اس کا وہاں پر فیصلہ دیکھنا ہوگا، خیر کی شکل میں یا شر کی شکل میں جو بھی نتیجہ سامنے آئے اس کو بھگتنا ہوگا۔ اس لیے اس پچھتاوے کے دن سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عمل کو مضبوط کریں، اپنے کردار کو صحیح کریں، اور اپنی زندگی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بسر کرنے کی ہم کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن جو لوگ قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے، نہیں عمل کریں گے، اور جو نبی کو فالو نہیں کریں گے، کیا ہوگا ان کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ ان کی سفارش فرمائیں، آپ ان کے خلاف کمپلین پیٹیشن داخل کر دیں گے بارگاہ الہی میں۔ سوچئے ذرا اس آدمی کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں اللہ کے دربار میں، اس کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے، شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں، میری امت کے، جنہوں نے قرآن کو مہجور کیا۔ قرآن کو مہجور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ویران کیا، برباد کیا۔ قرآن کو مہجور کرنا ایک یہ ہے کہ نہ پڑھیے، نہ سمجھیے، نہ عمل کیجیے، دوسرا یہ ہے کہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تو ہو رہی ہے، سمجھنے کی نہ عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہ تلاوت، نہ اس کی فہم، اور نہ ہی سمجھ، نہ اس پر عمل۔ یہ سب قرآن کے مہجور کی کیٹیگریز ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے رمضان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مگر سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بھی محروم ہوں گے قیامت کے دن۔ قرآن مجید کی تلاوت باعث ثواب، مگر یہ پہلا اسٹیپ ہے، پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تعلیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔
ودعائك وتلاوة كتابك. سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی ہیں، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے۔ ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے گا۔ جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ودعائك وتلاوة كتابك. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ فرقان کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے ہم بھی غور کریں ان نیک صفات پر، تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ اچھی کوالٹیز پیدا کر سکیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن، ان کی کیا صفات ہیں؟ ان کی صفات ان کے اعمال اور کردار کے ذریعے سے دیکھی جائے گی۔ تو کہا گیا اللہ کے نیک بندے عجز و انکساری کا مجسمہ ہوتے ہیں، یعنی غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اگر کبھی واسطہ پڑ جائے کسی نادان جاہل کے ساتھ تو اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی خواہ مخواہ اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسروں کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد بن جاتے ہیں، میانہ روی، اعتدال اور توازن کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے، اللہ کے نیک بندوں کے اندر انتہا پسندی نہیں پیدا ہوتی، نہ انتہا پسندی کے رجحانات پائے جاتے ہیں، کیونکہ دین ہمارا اعتدال سکھا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے مسئلے میں بھی بے اعتدالی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو میانہ روی، درمیانی راستہ، یہ مسلمانوں کے لیے پسندیدہ راستہ ہے، اور شرک سے بچتے ہیں۔ کبھی وہ شرک نہیں کرتے، نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، قتل ناحق نہیں کرتے، ان چیزوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بری صفات کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ ان باتوں سے بچو، اور اس کے بعد جب آپ جھوٹی گواہی کا تذکرہ کرنے لگے، بار بار اس طرح دہرا رہے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خواہش کرنے لگے کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ یعنی اتنی مرتبہ آپ نے دہرایا کہ تم جھوٹی گواہی مت دو، جھوٹی گواہی مت دو۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹی گواہی کا نقصان صرف آپ کی ذات پر نہیں ہوتا، فریق مخالف پر بھی ہوتا ہے، دوسرے شخص کی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی گواہی، غلط گواہی، سارے کیس کو بدل دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے ایک حقدار محروم کر دیا جائے، اور ایک مظلوم ظالم بن جائے، اور ظالم مظلوم کے روپ میں آئے۔ تو جھوٹی گواہی کی وجہ سے سنگین نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی فضولیات کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ
چلتے پھرتے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک دعا بتائی گئی، اللہ کے نیک بندے اپنے نیک گھرانے کے لیے، آل اولاد کی بھلائی کے لیے، فیملی لائف کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ تدبیر کیجئے، ظاہری طور پر بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، سب چیزیں اچھی ہیں، مگر اپنی تدبیر اور کوششوں پر ہی سارا کچھ بھروسہ نہ کیجئے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے۔ اور وہ دعا سب کو یاد ہونا چاہیے، آپ پڑھتے رہیے بار بار اس دعا کو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ہماری اولاد، ہماری فیملی لائف ایسی بنا دے کہ انہیں دیکھ کر ہمیں سکون اور راحت مل سکے اور وہ ہمارے ساتھ بہتر زندگی گزار سکیں۔ بار بار اس دعا کو پڑھیے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگتے رہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہو رہا ہے اور اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس نے جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا چاہا، جادوگروں کو جمع کر دیا گیا۔ وقت مقررہ پر جب جادوگر جمع ہوئے، جادوگروں نے سوچا کہ موسیٰ کا مقابلہ ہم جادو سے کریں گے، اور جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں اور وہ سانپ اور اژدہوں کی شکل اختیار کر گئی دیکھنے میں، اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ بھی ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا، لیکن وہ معجزہ تھا، اور جادو سحر یہ شیطانی عمل ہے۔ بھلا معجزہ جو اللہ کی طرف سے دیا جائے نبی کو، اس کا ایک جادوگر کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے اندر جادوگروں کی ساری کرتب ختم ہو گئی اور فن والے فن کو سمجھتے ہیں۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو سجدے میں گر گئے، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ فرعون نے دھمکی دی، فرعون نے سمجھا کہ یہ میرے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، میری طرفداری کرنے کے بجائے موسیٰ پر ایمان لا رہے ہیں، لیکن فرعون کی دھمکی کوئی کام نہیں کی۔ کہا جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، اب جو ایمان کی محبت ہمارے دل اور دماغ میں داخل ہو چکی ہے اسے تمہاری دھمکی یا تمہارا روب نکال نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرعون کو غرق آب کیا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ جو سمندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے، ان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے راستہ فراہم کر رہا ہے اللہ کے حکم سے، وہی سمندر فرعون کے لیے قبرستان بن گیا۔ جب فرعون بھی اپنے غرور اور تکبر میں اپنی فوج کو ڈال دیا اسی راستے پر، تو پھر سمندر ان کے لیے قبرستان بن گیا۔ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سمیت سب اس کے جو فوجی ہیں وہ سب ڈبا دیے گئے، اس میں عبرت بنا دیا گیا فرعون کا جسم بعد میں آنے والوں کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کو پہچاننے کے بعد لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے کیا کیا تدبیریں، کیا کیا طریقے اختیار کیے۔ کہا کہ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ فراہم کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہا کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ دیکھیے کہنے کا ادب، کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی بیماری دیتا ہے، مقام ادب کہتے ہیں کہ بیمار میں پڑ جاؤں تو شفا کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخرت کی بات بتائی گئی کہ جس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی کسی کے، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، بلکہ کام آنے والی چیز ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہ عمل جو صالح عمل ہو۔ صالح ہونے کے لیے عمل کا قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے۔ فرمایا گیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن کسی کا مال کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اولاد کسی کے کام آئے گی، کام آنے والی چیز قلب سلیم ہے، جو ایمان سے بھرپور ہو، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہی چیز کام آنے والی ہے۔ پھر انبیاء کرام کے اندر ایک خاص صفت جو پائی جاتی تھی کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کبھی کسی نبی نے دنیا کمانے کی کوشش نہیں کی، کبھی کسی نبی نے اپنی تبلیغ کا معاوضہ لوگوں سے کبھی وصول نہیں کیا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے وما اسألکم علیہ من اجر، میں کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں تم سے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ، میرا بدلہ یہ دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے تاکہ ہم دعوت بہتر طور پر بے باکی کے ساتھ، حق و صداقت کے تقاضوں کے ساتھ پیش کر سکیں۔
یہ نہ ہو کہ دعوت دیتے ہوئے، دین کی بات بتاتے ہوئے آپ کو کبھی مسجد کمیٹی کی طرف دیکھنا پڑے، آپ کو کبھی فلاں کی طرف دیکھنا پڑے کہ معلوم کیجئے کہ فلاں کی مرضی کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خطبے میں کوئی بات ایسی کر دوں جو صدر صاحب کے خلاف ہو یا سیکریٹری صاحب کی مرضی کے خلاف ہو، تو اس کے بعد میرا جاب چلا جائے، میری ملازمت کی چھٹی ہو جائے، تو پھر آپ دین کی دعوت کیا دیں گے؟ حق کو کیسے پیش کریں گے؟ اتنے تحفظات اور اتنے اگر ریزرویشنز ہوں گے تو پھر حق کو کیسے پیش کریں گے؟ پھر سورہ شعراء کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے بگاڑ میں ایک یہ تھا کہ ناپ تول کے مسئلے میں کمی کرتے تھے، دھوکہ بازی، فراڈ، چیٹ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ یعنی لوگ اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دھوکہ دیا جائے۔ دوسروں کو دھوکہ دے کر دولت کمانے والے عقل مند نہیں، بے وقوف اور نادان ہیں، جو دنیا بنانے کے لیے آخرت کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ یہی حال تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ دھوکے کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے نہ جانے لوگ کیسے کیسے مال بٹورنا چاہتے ہیں۔ پڑھیے سورہ شعراء کے اس حصے کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اس جرم کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب آیا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت شعیب نے بہت کوشش کی بات سمجھانے کی، سمجھ میں نہیں آئی، وہ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ ہماری دولت، ہماری ذہانت، ہم جیسے چاہے کما لیں، جتنوں کو چاہے دھوکہ دے دیں، آپ کو کیا ہے کہ اس سے روک رہے ہیں آپ؟ پھر کیا ہوا؟ ایک خشک سالی طاری ہوئی، جیسے دھوپ، گرمی شدید، لوگ پریشان تھے، اور اس کے بعد کچھ بادل چھا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گرمی کے دنوں میں اگر بادل چھا جائے تو وہاں سے ٹھنڈی ہواؤں کا فرحت بخش احساس ہونے لگتا ہے۔ لوگ کھنچ کھنچ کر وہاں آ رہے تھے کہ یہ ٹھنڈے بادل ہیں تو یہاں کچھ دیر کے لیے ہم بیٹھیں، ریلیکس ہوں۔ جب وہ بیٹھے وہاں پر، آگے پیچھے کے لوگ جمع ہوئے، سارے جو مطلوبات تھے، جب ایک جگہ جمع ہوئے تو آسمان کا جو بادل تھا، جس کو بادل سمجھ رہے تھے، وہ پھٹا، آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے ان پر۔ اور عین وقت پر جب آگ کے شعلے گر رہے تھے، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا اور زمین ہلا دی گئی، خوفناک آوازیں پیدا ہو گئیں۔ یہ قوم جو ناپ تول کے مسئلے میں کمی بیشی کیا کرتی، دھوکہ بازی کیا کرتی تھی، آپ نے دیکھا کتنا سخت ان پر عذاب آیا اللہ کی طرف سے، کہ آسمان سے آگ برسائی گئی، زمین میں زلزلہ اور خوفناک آوازیں۔ کہا گیا کیوں؟ فَكَذَّبُوهُ، نبی کو جھٹلایا تھا، نبی کی خیر خواہی کی باتوں کا انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر سائبان کا جو عذاب آیا ان پر مسلط کر دیا گیا، بڑا سخت عذاب تھا وہ۔ اگر قرآن مجید میں اس کو سخت عذاب کہا جا رہا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا سخت ہوگا یہ عذاب۔ ہمیں قرآن کریم کی اس صورت سے گزرتے ہوئے ذرا اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے کہ ایک قوم اس جرم کی وجہ سے تباہ کر دی گئی اور اتنے بھیانک عذاب سے دوچار ہوئی، اور آج کل لوگ اسی طرح کا دھوکہ بازی کا معاملہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت کلیور ہیں۔ سوچ لیجئے، پڑھ لیجئے قرآن کریم کے اس حصے کو۔ پھر سورہ شعراء کے آخری حصے میں شاعر، پوئٹس حضرات کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہنر دے، اسکل دے، تو وہ اس کا صحیح استعمال کرے تو وہ چیز قابل قبول ہے۔ اگر غلط استعمال کریں گے کوئی بھی ہنر کا، لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، شاعری، یہ سب اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں تو بہتر ہے، ورنہ کہا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ شاعر حضرات عموماً بھٹکتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، ہر وادی میں منہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعرانہ باتوں میں ایسی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں جس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ یہ عام مزاج ہے شاعروں کا، جدھر بند پڑی چلے گئے ادھر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، یعنی با مقصد نیک کام کے لیے شاعری کی، ایسی شاعری کو پسند کیا گیا۔ اور بے مقصد شاعری اور صرف فضولیات کی شاعری، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے کوئی بھی ہنر اللہ تعالیٰ دے اور اس کا غلط استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين